बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। नेपाल पार्लियामेंट में नया नक्शा मंजूर, हिंदुस्तानी इलाकों को शामिल किया गया। नई दिल्ली का सख्त रिएक्शन। हिंदुस्तान में कोविड केसों का नया रिकॉर्ड, दिल्ली में सबसे ज्यादा मौतें। दारुल हुकूमत की सूरत हाल पर इतवार को होगी अहम मीटिंग। एक्सपर्ट्स ने कहा मुल्क में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है, हुकूमत टाल मटोल से काम ले रही है। गांधी हॉस्पिटल में लाशों के अंबार, मुर्दा खाने के बाहर अफरा तफरी नफ्सा नफसी। तेलंगाना के कोविड केसों में इजाफा, जहीराबाद में एक ही खानदान के 19 अरकान पॉजिटिव, हरीश राव क्वारंटीन। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम यूसुफ गीलानी और क्रिकेटर शाहिद आफरीदी कोविड-19 से मुतासिर, 1300 हॉटस्पॉट्स को सील कर दिया गया। टेक्सास और नॉर्थ कैरोलिना में रिकॉर्ड मरीज हॉस्पिटल में शरीक, फौसी ने कहा सूरत हाल काबू से बाहर हो सकती है। लबनान में मुसलसल दूसरे दिन झड़पें, सदर मिशेल ऑन ने करेंसी को उठाने के लिए मंसूबे का किया ऐलान। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील। सबसे पहले बात कोविड-19 की। हिंदुस्तान में हफ्ते को कोविड-19 केसों का एक और रिकॉर्ड कायम हुआ है। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 11,458 नए कोविड केस सामने आए और 386 नई मौतें हुई। इसके साथ ही हिंदुस्तान में कोविड-19 के केसेस 3,10,000 से ज्यादा हो गए हैं और अब तक तकरीबन 9,000 मरीजों की मौत हुई है। हिंदुस्तान कोविड-19 से बुरी तरह मुतासर चौथा मुल्क है। सिर्फ अमेरिका, ब्राजील और रशिया कोविड-19 से मुतासरा मुल्कों में इंडिया के ऊपर हैं। हिंदुस्तान के आखिरी 1 लाख केस पिछले 10 दिनों में रिकॉर्ड किए गए। वजारत सेहत ने बताया कि अब मुल्क में कोविड-19 के केस 17.4 दिनों में दुगने हो रहे हैं। जो ताज़ा 386 मौतें हुई, उनमें सबसे ज्यादा दिल्ली की हैं जहां 129 जानें गई हैं। पहली मरतबा मौतों के मामले में दिल्ली आगे रही। महाराष्ट्र 127 मौतों के साथ दूसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र मुल्क की सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत है। दिल्ली में कोविड-19 वायरस तेजी से फैल रहा है और जुमे को 2000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए थे। हिंदुस्तान की जुमला मौतों में 3,700 से ज्यादा मौतें महाराष्ट्र की हैं। महाराष्ट्र के केसेस 1,01,000 से ज्यादा हैं। मुल्क में कोविड-19 के बढ़ते हुए केसों के मद्देनजर वजीर आजम नरेंद्र मोदी मंगल और चारशंबे को चीफ मिनिस्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग करेंगे। वजारत सेहत ने बताया कि हिंदुस्तान में मरीजों का रिकवरी रेट तकरीबन 50% है। वजारत सेहत ने अपनी ताज़ा गाइडलाइंस में बताया कि सूंघने और चखने की सलाहियत का कम हो जाना कोविड-19 की अलामत है। हुकूमत ने नया क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जारी किया जिसमें 9 दूसरी अलामतों को शामिल किया गया। पहले सूंघने और चखने की सलाहियत का अचानक हो जाना कोविड-19 की अलामतों में शामिल नहीं था। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इतवार को दिल्ली में कोविड-19 की सूरत हाल के बारे में गौर के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बायजल और चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। ये मीटिंग एक ऐसे वक्त होगी जब दिल्ली में कोरोना वायरस के केसेस 36,000 से ज्यादा हो चुके हैं और 1200 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया और दूसरे आला ओहदेदार भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली कोरोना कैपिटल बन गया है। एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली हुकूमत की कोविड रिस्पांस पर सख्त तनकीद की थी। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क किया था कि कई रियासतों में कोरोना वायरस की सूरत हाल इंतहाई खराब है और कोरोना मरीजों के साथ जानवरों से बदतर सलूक हो रहा है।
دہلی ہائی کورٹ نے مرکزی حکومت اور اروند کیجریوال حکومت کو ہدایت دی ہے کہ دہلی میں کووڈ-19 مریضوں کے لیے اور زیادہ بیڈز اور وینٹیلیٹرز کا انتظام کیا جائے۔ مہاراشٹر حکومت نے پرائیویٹ لیبز کی طرف سے کووڈ-19 ٹیسٹوں کے لیے 2200 روپے کی زیادہ سے زیادہ فیس مقرر کی ہے۔ پہلے پرائیویٹ لیبز 4500 روپے لے رہے تھے۔ مہاراشٹر کے وزیر صحت نے عوام کو راحت دینے کے لیے فیسوں میں کمی کا اعلان کیا۔ ایک رپورٹ میں ایکسپرٹس کے حوالے سے کہا گیا کہ ملک کے کئی حصوں میں کمیونٹی ٹرانسمیشن ہو رہا ہے۔ انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ ICMR نے جمعرات کو کہا تھا کہ ملک میں یقیناً کمیونٹی ٹرانسمیشن نہیں ہو رہا ہے، لیکن وائرولوجی، پبلک ہیلتھ اور میڈیسن کے ایکسپرٹس نے اس دعوے کے لیے حکومت پر تنقید کی اور کہا کہ ICMR کا بیان صورتحال سے میل نہیں کھاتا اور حکومت کو سچ بتانا چاہیے اور حکومت سچ قبول کرنے میں ٹال مٹول کر رہی ہے۔ ایکسپرٹس نے حکومت سے کہا کہ وہ اس بات کو مان لے تاکہ عوام غفلت نہ برتیں۔ ایمز کے سابق ڈائریکٹر ڈاکٹر MC مشرا نے کہا کہ اس بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ملک کے کئی حصوں میں کمیونٹی ٹرانسمیشن ہو رہا ہے۔ ویلکم ٹرسٹ کے CEO جمیل نے کہا کہ ICMR کو ٹیسٹوں کے بارے میں کھلے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پھیپھڑوں کے مشہور سرجن ڈاکٹر اروند کمار نے بتایا کہ ہندوستان ایک بڑا ملک ہے، ہر ریاست میں وائرس کی صورتحال الگ الگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہلی، ممبئی اور احمد آباد جیسے مقامات پر کمیونٹی ٹرانسمیشن ہو رہا ہے۔ فورٹس ہاسپٹل فرید آباد کے پلمونالوجی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ڈاکٹر روی شیکھر جھا نے بتایا کہ حکومت نے پچھلے 7 سے 10 دنوں میں سرگرمی سے کانٹیکٹ ٹریسنگ کا کام نہیں کیا ہے۔ حکومت جانتی ہے کہ کمیونٹی ٹرانسمیشن ہو رہا ہے، لیکن وہ اس بات کو قبول نہیں کر رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں حیدرآباد اور تلنگانہ کی۔ حیدرآباد کے گاندھی ہاسپٹل میں کووڈ-19 کی صورتحال سے مناسب ڈھنگ سے نہیں نمٹا جا رہا۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہاسپٹل کے مردہ خانے میں لاشوں کے انبار لگ رہے ہیں اور ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن صورتحال کو سنبھال نہیں پا رہا ہے۔ مردہ خانے کے باہر افراتفری دیکھی جا رہی ہے، جہاں درجنوں لوگ اپنے پیاروں کی لاشیں حاصل کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ کئی لوگوں کا انتظار ختم ہی نہیں ہو رہا ہے اور کئی لوگوں کو جلد لاشیں دینے کے لیے عہدیداروں سے بحث تکرار کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے۔ مردہ خانے کے سٹاف کی حالت بھی قابل رحم ہے۔ کووڈ-19 پروٹوکول کی وجہ سے بھی لاشیں دینے کے پروسیس میں دیر ہو رہی ہے۔ کوئی بھی کسی کی بات صبر سے سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے۔ حال ہی میں گاندھی ہاسپٹل سے ایک لاش غلطی سے دوسرے خاندان کے حوالے کر دی گئی تھی۔ ہاسپٹل عہدیدار اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ مرنے والے کی ایک کلر فوٹو شناخت کے لیے باڈی بیگ پر لگا دیا جائے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وارڈ بوائز کووڈ-19 سے مرنے والے مریضوں کی لاشوں سے نمٹنے کے لیے کافی خوفزدہ ہیں۔ پچھلے دنوں مردہ خانے کے بعد سٹاف ممبرز بھی کووڈ پازیٹیو پائے گئے تھے۔ کووڈ-19 کے علاج کے لیے گاندھی ہاسپٹل تلنگانہ کا سب سے اہم دواخانہ ہے۔ تلنگانہ اور حیدرآباد میں کووڈ-19 کے بڑھتے ہوئے کیسوں کی وجہ سے گاندھی ہاسپٹل پر بہت زیادہ بوجھ ہے۔ اب ہاسپٹل عہدیداروں نے فیصلہ کیا ہے کہ معمولی علامتیں رکھنے والوں کو شریک نہیں کیا جائے گا اور صرف نازک مریضوں کو ہی داخلہ دیا جائے گا۔ تلنگانہ میں کووڈ-19 سے روزانہ 150 سے 200 لوگوں کے متاثر ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ حیدرآباد میں کووڈ کیس کافی بڑھ گئے ہیں۔ اس دوران نیوز ایجنسی UNI کے نمائندے واجد اللہ خان نے دنیا بھر سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ظہیر آباد میں ایک ہی خاندان کے 19 لوگ کووڈ پازیٹیو پائے گئے ہیں، جس سے ظہیر آباد میں سنسنی پھیل گئی۔ اس خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک 55 سالہ عورت کی 9 جون کو حیدرآباد کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں موت ہوئی تھی اور اب اسی عورت کے کئی رشتہ دار کووڈ پازیٹیو ہو گئے ہیں، جنہوں نے اس عورت کے جنازے اور تدفین میں شرکت کی تھی۔ تلنگانہ کے وزیر ہریش راؤ ہوم کوارنٹین ہو گئے ہیں۔ ان کا پرسنل اسسٹنٹ کووڈ پازیٹیو ہوا، جس کے بعد وہ ہوم کوارنٹین ہوئے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے مریضوں کے رشتہ داروں سے اپیل کی ہے کہ وہ صبر کا مظاہرہ کریں اور مینجمنٹ کے ساتھ تعاون کریں۔ میری آپ تمام سے ادباً گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کے رشتہ دار، آپ کے بھائی بہن، آپ کے والد والدہ یا دوست کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں یا کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں ان کا علاج ہو رہا ہے، وہ پیشنٹ ہیں، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ چاہے وہ گورنمنٹ ہاسپٹل ہو یا پرائیویٹ ہو، آپ ان انتظامیہ سے تعاون کریے، جذبات میں مت آئیے، قانون کے دائرے میں رہ کر اگر آپ کو شکایت ہے اس اسپتال میں، اگر آپ کے پیشنٹ کو، آپ کے دوست کو علاج ان کا صحیح نہیں ہو رہا ہے، تو آپ
صحیح طریقے سے قانون کے دائرے میں رہ کر اس اسپتال کے انتظامیہ سے، سپرنٹینڈنٹ سے، RMO سے اپنی شکایت درج کرائیے۔ اور خاص طور سے میری آپ سے اپیل ہے کہ گورنمنٹ کے جو ہاسپٹل حیدرآباد میں ہیں، چاہے وہ گاندھی ہو جو کووڈ کے لیے مختص کیا گیا ہے، آپ جو اٹینڈرز ساتھ ہیں، میری آپ سے گزارش ہے جو پیشنٹ کے ساتھ اٹینڈرز ہیں وہ جذبات میں نہ آئیں، ڈاکٹرز کا پورا تعاون کریں۔ عثمانیہ ہاسپٹل میں بھی مختلف امراض کا علاج ہو رہا ہے، آپ کو شکایت اگر ہے وہاں پر تو یقیناً درج کروائیے، ہم کو بتائیے، آپ کے سیاسی قائدین کو بتائیے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ٹیک اپ کریں گے۔ مگر آپ تعاون کریے، کوئی مشکلات یا آبسٹیکل پیدا مت کریے ان اسپتال میں، کیونکہ ایسے برے وقت میں جب کووڈ پھیل رہا ہے، ڈاکٹرز، نرسز اور ہاسپٹلز چاہے وہ گورنمنٹ کے پرائیویٹ ہوں، یہ بڑا ہی اہم کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، اور خود یہ تمام لوگ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنی ڈیوٹی کو نبھا رہے ہیں۔ یقیناً ڈاکٹرز ہیں، ایسے وقت میں ان کو کام کرنا بھی چاہیے، اور میں ہمارے ڈاکٹر سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ پیشنٹ سے بھی، ان کے اٹینڈر سے بھی وہ صبر سے، ان سے اور تحمل کے ساتھ ان سے ٹریٹ کریں۔ شکریہ بہت بہت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آندھرا پردیش میں کورونا وائرس کے 222 نئے کیس سامنے آئے اور 2 نئی موتیں ہوئیں۔ کرنول سے ملنے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ایک دلہا کووڈ پازیٹیو پایا گیا۔ اس رپورٹ کے بعد دلہا، دلہن اور رشتہ داروں کو کوارنٹین کر دیا گیا۔ دنیا بھر سے میں وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ، خاص طور پر کووڈ-19 کی عالمی صورتحال کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے، اور میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ نیپال پارلیمنٹ میں نیا نقشہ منظور، ہندوستانی علاقوں کو شامل کیا گیا۔ نئی دہلی کا سخت ری ایکشن۔ ہندوستان میں کووڈ کیسوں کا نیا ریکارڈ، دہلی میں سب سے زیادہ موتیں۔ دارالحکومت کی صورتحال پر اتوار کو ہوگی اہم میٹنگ۔ ایکسپرٹس نے کہا ملک میں کمیونٹی ٹرانسمیشن ہو رہا ہے، حکومت ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے۔ گاندھی ہاسپٹل میں لاشوں کے انبار، مردہ خانے کے باہر افراتفری نفسا نفسی۔ تلنگانہ کے کووڈ کیسوں میں اضافہ، ظہیر آباد میں ایک ہی خاندان کے 19 ارکان پازیٹیو، ہریش راؤ کوارنٹین۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم یوسف گیلانی اور کرکٹر شاہد آفریدی کووڈ-19 سے متاثر، 1300 ہاٹ سپاٹس کو سیل کر دیا گیا۔ ٹیکسس اور نارتھ کیرولائنا میں ریکارڈ مریض ہاسپٹل میں شریک، فوسی نے کہا صورتحال قابو سے باہر ہو سکتی ہے۔ لبنان میں مسلسل دوسرے دن جھڑپیں، صدر میشیل اون نے کرنسی کو اٹھانے کے لیے منصوبے کا کیا اعلان۔
पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गीलानी और साबिक क्रिकेट कैप्टन शाहिद आफरीदी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया में यूसुफ रज़ा गीलानी के बेटे के हवाले से उनके कोरोना से मुतासर होने की तस्दीक की गई। उन्होंने ये भी बताया कि गीलानी ने कोरोना की वबा के दौरान एंटी करप्शन इदारे नैब में हाजिरी दी थी। इससे पहले भी पाकिस्तान के कई दूसरे सियासतदान कोरोना से मुतासर हुए हैं, जिनमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर रेलवे शेख रशीद शामिल हैं। पाकिस्तान के साबिक स्टार क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने ट्विटर पर कंफर्म किया कि वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने अपने चाहने वालों से कहा कि वो उनकी सेहत के लिए दुआ करें। शाहिद आफरीदी लॉकडाउन के दौरान रिलीफ के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोविड-19 से मुतासर सूबों का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लेने का फैसला किया है। पंजाब और सिंध सूबे में कोविड-19 के केसेस 50 हज़ार से ज्यादा हो चुके हैं। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटों के दौरान 6,400 से ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए, जो एक दिन की सबसे ज्यादा तादाद है। इसके अलावा कोविड-19 से पाकिस्तान में 88 नई मौतें हुई हैं। पाकिस्तान में कोविड-19 की सूरत हाल नाजुक होती जा रही है। अब तक 1,33,000 केसेस पाए गए हैं और 2,600 के करीब लोगों की जान गई है। पाकिस्तानी ओहदेदारों ने तकरीबन 1300 हॉटस्पॉट्स की निशानदेही की है और उन्हें सील कर दिया है। दुनिया भर में कोविड-19 के केसेस 78 लाख के करीब पहुंच रहे हैं। अब तक 4,29,000 लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका 21 लाख केसों और 1,17,000 मौतों के साथ सबसे ज्यादा मुतासर है। ब्राजील दूसरे और रशिया तीसरे नंबर पर है। यूएई में 513 नए कोविड के सामने आए। अब तक यूएई में 42,000 के करीब केस पाए गए और 287 मौतें हुई। सऊदी अरब में तकरीबन 4,000 नए कोविड केस रिकॉर्ड किए गए। सऊदी अरब में अब कोविड पॉजिटिव केसेस 1,20,000 हो गए। 36 नई मौतों के साथ सऊदी अरब में जुमला मौतें 6,893 हैं। सबसे ज्यादा नए केसेस रियाद में पाए गए, जिसके बाद जद्दा और मक्का का नंबर है। नेपाल में हुकूमत के कोविड रिस्पांस पर एहतजाज किया गया। एहतजाज के सिलसिले में पुलिस ने कम से कम 10 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और चाइना के शहरी भी शामिल है। यह एहतजाज काठमांडू में किया गया। कतर में 1,828 नए केस सामने आए। मलेशिया में 43 नए केस रिकॉर्ड किए गए। इंडोनेशिया में 43 नई मौतें हुई और 1,014 नए केस रिकॉर्ड किए गए। रशिया में 8,700 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटों में 114 लोगों की मौत हुई है। रशिया कोविड-19 के जुमला केसेस के मामले में तीसरे नंबर पर है, जहां 5,20,000 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और 6,800 से ज्यादा मौतें हुई हैं। चाइना के दारुल-हुकूमत बीजिंग के बाज़ इलाकों में कोविड-19 के केसेस पाए जाने के बाद लॉकडाउन लगा दिया गया है। ओहदेदारों ने बीजिंग में 6 नए केसों को कंफर्म किया। इन लोगों ने कभी शहर के बाहर सफर नहीं किया था और पिछले हफ्ते एक गोश्त की मार्केट में गए थे। अमरीकी ओहदेदारों ने मईशत को दोबारा खोलने पर कोरोना वायरस के केसों में इजाफे का डर जाहिर किया है। अमेरिका के हेल्थ एक्सपर्ट एंथोनी फॉसी ने कहा कि बाज़ रियासतों में सूरत हाल काबू से बाहर हो सकती है। अमेरिका की कई रियासतों में कोरोना वायरस के केसों में इजाफा हो रहा है और हॉस्पिटल बेड्स भर गए हैं। टेक्सास और नॉर्थ कैरोलिना में जुमे को रिकॉर्ड मरीजों को भर्ती किया गया। फॉसी ने CNN से बातचीत करते हुए कहा कि ये एक खतरनाक रुझान है, हमें इस रुझान को रोकना होगा। फ्रांस ने जुलाई की पहली तारीख से बाज़ यूरोपीय मुल्कों के लिए अपनी सरहदें खोलने का फैसला किया है। साउथ अफ्रीका में एक दिन में कोविड-19 के रिकॉर्ड 3,400 केस पाए गए। मेक्सिको में कोविड-19 केसों में इजाफे के बावजूद मईशत खोलने की तैयारी की जा रही है। इजिप्ट में 2 हफ्तों के सबसे ज्यादा 1,570 केस रिकॉर्ड किए गए। सोमालिया की मिलिटेंट तंजीम अल-शबाब ने कोविड-19 के इलाज के लिए एक सेंटर खोला है और कहा है कि इस बीमारी से संगीन खतरे पैदा हो गए हैं। अल-शबाब ने अपने रेडियो पर कहा कि जलीब टाउन में यह सेंटर खोला गया है। ब्राजील में कोविड-19 से मौतें बर्तानिया से ज्यादा हो गई हैं। अब अमेरिका के बाद इस वायरस से सबसे ज्यादा मौतें ब्राजील में हुई हैं। अब तक ब्राजील में 41,900 मौतें रिकॉर्ड की जा चुकी हैं और 8,30,000 केसेस पाए गए हैं। ब्राजील हुकूमत की कोविड रिस्पांस पर हेल्थ एक्सपर्ट्स काफी तनकीदें कर रहे हैं।
اب دیکھتے ہیں کچھ خبریں کورونا سے ہٹ کر۔ نیپال پارلیمنٹ نے اپنے متنازع نئے نقشے کو منظوری دے دی ہے، جس پر انڈیا نے سخت اعتراض کیا ہے اور اسے رد کر دیا۔ اس نقشے میں ہندوستان کے بعض علاقوں کو نیپال میں شامل دکھایا گیا ہے، جن میں کالپانی اور دوسرے حصے شامل ہیں۔ پارلیمنٹ میں بحث کے بعد اس نئے نقشے کو منظوری دی گئی۔ حالیہ عرصے میں ہندوستان اور نیپال کے درمیان تناؤ کافی بڑھ گیا ہے۔ نیپالی وزیر اعظم کے پی شرما اولی نے کئی بار ہندوستان کے خلاف سخت بیانات بھی دیے ہیں، حالانکہ نیپال روایتی طور پر ہندوستان کا دوست رہا ہے۔ حالیہ عرصے میں دیکھا گیا کہ نیپال کا جھکاؤ چائنا کی طرف زیادہ رہا ہے۔ ایک دن پہلے نیپال بارڈر پولیس کی فائرنگ میں ایک ہندوستانی ہلاک اور 2 ہندوستانی زخمی ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ایک ہندوستانی کو گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ اس واقعے سے دونوں ملکوں کے بیچ تناؤ بڑھ گیا۔ ہندوستان نے نیپالی پارلیمنٹ میں نئے نقشے کی منظوری پر سخت احتجاج کیا ہے اور وزارت خارجہ کے ترجمان نے اسے رد کر دیا ہے۔ نیپالی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے اس سے پہلے 2/3 اکثریت سے نئے نقشے کی منظوری کا اعلان کیا۔ نیپال پارلیمنٹ کے 275 ارکان میں سے 258 نے نئے نقشے کے حق میں ووٹ دیا۔ اب اس قرارداد کو نیشنل اسمبلی بھیجا جائے گا۔ ہندوستان کا کہنا ہے کہ یہ علاقے اتراکھنڈ کے ہیں۔ لبنان میں مسلسل دوسری رات احتجاجیوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ بیروت اور ترپولی میں کئی لوگوں کے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ کم سے کم 33 لوگ زخمی ہوئے۔ لبنان کی کرنسی میں بھاری گراوٹ کے بعد یہ مظاہرے شروع ہوئے تھے۔ اس دوران لبنان کے صدر میشیل عون نے لبنان کی کرنسی کو مضبوط بنانے کے لیے ایک منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستانی فوج کے چیف جنرل ایم نروانے نے کہا ہے کہ انڈیا چائنا سرحد پر صورتحال قابو میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں نے کئی مرتبہ فوجی سطح پر بات چیت کی، اس کے نتیجے میں دونوں فوجیں پیچھے ہٹی ہیں۔ ایک دن پہلے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے فوجی قیادت کے ساتھ سرحدوں کی صورتحال کا جائزہ لیا تھا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ نیپال پارلیمنٹ میں نیا نقشہ منظور، ہندوستانی علاقوں کو شامل کیا گیا، نئی دہلی کا سخت ری ایکشن۔ ہندوستان میں کووڈ کیسوں کا نیا ریکارڈ، دہلی میں سب سے زیادہ موتیں، دارالحکومت کی صورتحال پر اتوار کو ہوگی اہم میٹنگ۔ ایکسپرٹس نے کہا ملک میں کمیونٹی ٹرانسمیشن ہو رہا ہے، حکومت ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے۔ گاندھی ہاسپٹل میں لاشوں کے انبار، مردہ خانے کے باہر افراتفری نفسا نفسی۔ تلنگانہ کے کووڈ کیسوں میں اضافہ، ظہیر آباد میں ایک ہی خاندان کے 19 ارکان پازیٹو، ہریش راؤ کوارنٹین۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم یوسف گیلانی اور کرکٹر شاہد آفریدی کووڈ-19 سے متاثر، 1300 ہاٹ سپاٹس کو سیل کر دیا گیا۔ ٹیکسس اور نارتھ کیرولائنا میں ریکارڈ مریض ہاسپٹل میں شریک، فوسی نے کہا صورتحال قابو سے باہر ہو سکتی ہے۔ لبنان میں مسلسل دوسرے دن جھڑپیں، صدر میشیل عون نے کرنسی کو اٹھانے کے لیے منصوبے کا کیا اعلان۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔